دعا مانگ کر یہ مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا کب سنے گا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو شکایت ہے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ جس نے سارے جہان کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا، تم یقین رکھو اس پہ۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، تم ہمت نہ ہارنا، مایوس نہ ہونا، خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ خود دیکھ لے گا۔ زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ ہوں، لیکن امید اور سکون صرف ایک اللہ ہے۔ جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے وہ قبولیت بھی لکھ دے گا۔ تم صرف مانگنا جاری رکھو، باقی اپنے رب پہ چھوڑ دو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ ایک لمحہ لگے گا اور رب نصیب بدل دے گا، اس کی قدرت اور مصلحت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تم بس یقین رکھو اور دعا کرتے رہو اس سے۔ دعائیں کرنا نہ چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعاؤں پر جلد ہی کن کہہ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم شدت سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ بس بہترین وقت پر پانے کے لیے امید کا دامن پکڑے رکھو۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ امید مت چھوڑنا، سب اچھا ہوگا۔ انسان سے امید لگانا چھوڑ دو، آدھے دکھ تو یوں ہی ختم ہو جائیں گے اور باقی تمہاری دعاؤں سے رب خود ہی کر دے گا۔ سننے والے تو بہت ہیں یا رب، لیکن سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت بہت قریب ہے۔ رب سے مانگ کر رویا نہیں جاتا، اس سے تو رو کر مانگا جاتا ہے۔ درود پاک دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس رب سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو جو 70 ماہوں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پہ آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ جو دعائیں بار بار زبان پہ آتی ہیں رب انہیں نصیب کا حصہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پہ قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ تم باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ ارے اداس نہیں ہوتے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا تمہاری دعائیں انشاءاللہ۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں، تو غموں لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو، پھر سب ٹھیک ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑتا ہے نا تو وہ رب بھی اپنے بندے کی یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائشیں بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل لازمی ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے یقین رکھو کہ دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی، وہ تو خود کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ دعائیں تو فوراً سن لی جاتی ہیں، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔
تاکہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر ملے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے، نصیب میں ہے تبھی تو دل ضد کر رہا ہے۔ جب دل ہار نہیں مان رہا تو تم کیوں مان رہے ہو؟ مانگتے رہو، قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے سے ہی تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا، صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ پریشانی ہے، بے سکونی ہے، ارے تو اداس کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک دن آپ خود کہو گے یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا۔ ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے انشاءاللہ جب تم اپنی ہر دعا قبول ہوتی دیکھو گے۔ سکون چاہتے ہو نا تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہیں نا، لیکن قبولیت نہیں ہو رہی۔ کیا لگتا ہے تمہارے یہ آنسو بے سبب ہیں؟ ارے یہ آنسو تو نعمت ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ جلدی تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہیں سکون سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو اللہ تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ جلد ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی انشاءاللہ۔ ہماری قسمت کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دعا کرنے سے ملتی اور بدل جاتی ہیں۔ کبھی بھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو، ان قریب وہ بھی مل جائے گا جو تم چاہتے ہو انشاءاللہ۔ کبھی کبھار صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں، وہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی تو جانتا ہے نا۔ اللہ کے سامنے ٹوٹ کے بکھرو گے تو وہ سنبھال لے گا، اللہ کے سامنے سجدے میں گرو گے تو وہ تھام لے گا۔ قبولیت کے اتنے وقت بتائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے۔ دعا مانگنا مت چھوڑنا، کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، اور جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے وہی عطا بھی تو کرے گا۔ دل ٹوٹ گیا تھا میرا اور خاموش رات تھی، وہ اللہ سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اللہ سے بات کرو وہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تمہارا اللہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا ایک کن دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور دیکھنا اللہ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل دے گا۔ اللہ کہتا ہے تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں، پھر بھی تم یقین نہیں کرتے۔ کیا پتا کب کون سی دعا قبول ہو جائے۔ اپنے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ یہ مت سوچو کہ اس سے بری زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے جو دے رکھا ہے وہ لے لے تو کیا کرو گے۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھنا دعائیں نصیب موڑ دیتی ہیں۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ کا معاوضہ ہے۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے۔ جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہزار اور دروازے کھول بھی تو دیتا ہے۔